شالوم، مسیح یشوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور مسیح یشوع کے فضل سے ہم ایک بار پھر ویڈیو کے وسیلے کلام کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں، اور کلام میں سے ہم اپنی روح کی ترقی کے لیے سیکھیں گے تاکہ مسیح کی معموری میں معمور ہوتے جائیں۔ اس نے منادی کی اور کہا، 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا، کیونکہ 7 دن کے بعد میں زمین پر 40 دن اور 40 رات پانی برساؤں گا۔ اور 40 دن اور 40 رات زمین پر بارش ہوتی رہی، اور خداوند کا جلال کوہ سینا پر آ کر ٹھہرا، اور 6 دن تک گھٹا اس پر چھائی رہی، اور 7ویں دن اس نے گھٹا میں سے موسیٰ کو بلایا، اور موسیٰ گھٹا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور وہ پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات رہا۔ اور 40 دن اور 40 رات کے بعد خداوند نے پتھر کی وہ دونوں لوہیں یعنی عہد کی لوہیں مجھ کو دیں، اور 40 دن اور 40 رات پکا کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے۔ پھر خداوند نے فرمایا، چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے، اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا۔ وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے، پر ابراہیم خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا۔ تب ابراہیم نے نزدیک جا کر کہا، کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ پھر اس نے اس سے کہا کہ شاید وہاں 40 ملیں۔ تب اس نے کہا کہ میں ان 40 کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا۔ سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا، اور اس کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ ہوریب تک گیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو آدمیوں کو بھیج کہ وہ ملک کنعان کا جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں حال دریافت کریں۔ اور موسیٰ نے ان کو روانہ کیا تاکہ ملک کنعان کا حال دریافت کریں، اور 40 دن کے بعد وہ اس ملک کا حال دریافت کر کے لوٹے۔ اور وہ فلسطی صبح اور شام نزدیک آتا اور 40 دن تک نکل کر آتا رہا۔ اور سلیمان نے یروشلم میں سارے اسرائیل پر 40 برس سلطنت کی۔ پس پولس نے کھڑے ہو کر اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، اے اسرائیلیو اور اے خدا ترسو، سنو، اس امت اسرائیل کے خدا نے ہمارے باپ دادا کو چن لیا، اور جب یہ امت مصر کے ملک میں پردیسیوں کی طرح رہتی تھی تو اس کو سر بلند کیا، اور زبردست ہاتھ سے انہیں وہاں سے نکال لیا، اور کوئی 40 برس تک بیابان میں ان کی عادتوں کی برداشت کرتا رہا۔ اور تمہارے لڑکے بھلے 40 برس تک بیابان میں آوارہ پھرتے اور تمہاری جناح کاریوں کا پھل پاتے رہیں گے، جب تک کہ تمہاری لاشیں بیابان میں گل نہ جائیں۔
جہاں تمہارے باپ دادا نے مجھے جانچا اور آزمایا اور 40 برس تک میرے کام دیکھے۔ جب خداوند نے تم کو قادس برنیہ سے یہ کہہ کر روانہ کیا کہ جاؤ اور اس ملک پر جو میں نے تم کو دیا ہے قبضہ کرو، تو اس وقت بھی تم نے خداوند اپنے خدا کے حکم کو عدول کیا اور اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی بات نہ مانی۔ جس دن سے میری تم سے واقفیت ہوئی ہے تم برابر خداوند سے سرکشی کرتے رہے ہو، سو وہ 40 دن اور 40 رات جو میں خداوند کے آگے اوندھا پڑا رہا، اسی لیے پڑا رہا کیونکہ خداوند نے کہہ دیا تھا کہ وہ تم کو ہلاک کرے گا، اور میں نے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند خدا، تو اپنی قوم اور اپنی میراث کے لوگوں کو جن کو تو نے اپنی قدرت سے نجات بخشی اور جن کو تو زوراور ہاتھ سے مصر سے نکال لایا، ہلاک نہ کر۔ اپنے خادموں ابراہام اور اسحاق اور یعقوب کو یاد فرما، اور اس قوم کی خودساری اور شرارت اور گناہ پر نظر نہ کر۔ اور 40 دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بڑھا اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا، سو کشتی زمین پر سے اٹھ گئی۔ اور 40 دن کے بعد یوں ہوا کہ نوح نے کشتی کی کھڑکی جو اس نے بنائی تھی کھولی۔ ان 40 برسوں میں نہ تو تمہارے تن پر تمہارے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تمہارے پاؤں سوجے۔ اور داؤد جب سلطنت کرنے لگا تو 30 برس کا تھا، اور اس نے 40 برس سلطنت کی۔ اور وہ مدت جس میں سلیمان نے یروشلم میں سب اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کی تھی۔ ان 40 دنوں کے حساب سے جن میں تم اس ملک کا حال دریافت کرتے رہے تھے، اب دن پیچھے ایک ایک برس یعنی 40 برس تک تم اپنے گناہوں کا پھل پاتے رہو گے۔ تب تم میرے مخالف ہو جانے کو سمجھو گے، جب میں پتھر کی دونوں لوحوں کو یعنی اس عہد کی لوحوں کو جو خداوند نے تم سے باندھا تھا لینے کو پہاڑ پر چڑھ گیا، تو میں 40 دن اور 40 رات وہیں پہاڑ پر رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا۔ اسحاق 40 برس کا تھا جب اس نے ربکا سے بیاہ کیا۔ جب عیساؤ 40 برس کا ہوا تو اس نے بیاری ہتی کی بیٹی یہودت اور ایلون ہتی کی بیٹی بشامت سے بیاہ کیا۔ تب یوسف اپنے باپ کے منہ سے لپٹ کر اس پر رویا اور اس کو چوما، اور یوسف نے ان طبیبوں کو جو اس کے نوکر تھے اپنے باپ کی لاش میں خوشبو بھرنے کا حکم دیا، سو طبیبوں نے اسرائیل کی لاش میں خوشبو بھری، اور اس کے 40 دن پورے ہوئے، کیونکہ خوشبو بھرنے میں اتنے ہی دن لگتے ہیں، اور مصری اس کے لیے 70 دن تک ماتم کرتے رہے۔ وہ اسے 40 کوڑے لگائے، اس سے زیادہ نہ مارے، ایسا نہ ہو کہ اس سے زیادہ کوڑے لگانے سے تمہارا بھائی تم کو حقیر معلوم دینے لگے۔ اور میں 40 برس بیابان میں تم کو لیے پھرا، اور نہ تمہارے تن کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تمہارے پاؤں کی جوتی پرانی ہوئی۔ یعنی قریب 40,000 آدمی لڑائی کے لیے تیار اور مسلح خداوند کے حضور پر ہو کر یریحو کے میدانوں میں پہنچے تاکہ جنگ کریں۔ انہوں نے نئے نئے دیوتا
چن لیے، تب جنگ پھاٹکوں ہی پر ہونے لگی۔ کیا 40,000 اسرائیلیوں میں بھی کوئی ڈھال یا برچھی دکھائی دیتی تھی؟ اور اس کے 40 بیٹے اور 30 پوتے تھے، جو 70 جوان گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے، اور وہ 8 برس اسرائیلیوں کا قاضی رہا۔ اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 40 برس تک فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر رکھا۔ اور یاہو کے 7ویں برس یاہو آس بادشاہ ہوا، اور اس نے یروشلم میں 40 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام زبیہ تھا، جو بیرسبا کی تھی، اور وہ عرصہ جس میں اس نے اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کا تھا۔ کسی انسان کا پاؤں ادھر نہ پڑے گا، اور نہ اس میں کسی حیوان کے پاؤں کا گزر ہوگا، کیونکہ وہ 40 برس تک آباد نہ ہوگا۔ کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ 40 برس کے آخر میں مصریوں کو ان قوموں کے درمیان سے جہاں وہ پرگندہ ہوئے جمع کروں گا۔ اور یونہ شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا، 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ اور وہ یعنی مسیح یسوع بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا، اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے۔ پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا، اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا۔ اور موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پر، اور وہ کلام اور کام میں قوت والا تھا۔ اور جب وہ 40 برس کے قریب ہوا تو اس کے جی میں آیا کہ میں اپنے بنی اسرائیل بھائیوں کا حال دیکھوں۔ اور جب پورے 40 برس ہو گئے تو کوہ سینا کے بیابان میں جلتی ہوئی جھاڑی کے شعلے کے بیچ اس کو ایک فرشتہ دکھائی دیا۔ یہی شخص انہیں نکال لایا، اور مصر اور بحر کلزوم اور بیابان میں 40 برس تک عجیب کام اور نشان دکھائے۔ اور وہ کن لوگوں سے 40 برس تک ناراض رہا؟ کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا، اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہیں؟ اور بنی اسرائیل جب تک آباد ملک میں نہ آئے یعنی 40 برس تک من کھاتے رہے، الغرض جب تک وہ ملک کنعان کی حدود تک نہ آئے من کھاتے رہے۔ سو خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا، اور اس نے ان کو بیابان میں 40 برس تک آوارہ پھرایا، جب تک کہ اس پشت کے سب لوگ جنہوں نے خداوند کے روبرو گناہ کیا تھا نابود نہ ہو گئے۔ جب خداوند کے بندے موسیٰ نے قادیش برنیہ سے مجھ کو اس ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا، اس وقت میں 40 برس کا تھا، اور میں نے اس کو وہی خبر لا کر دی جو میرے دل میں تھی۔ اے خداوند، تیرے سارے دشمن ایسے ہی ہلاک ہو جائیں، لیکن اس کے پیار کرنے والے آفتاب کی مانند ہوں، جب وہ آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ اور ملک میں 40 برس امن رہا۔ یہ مدیانی بنی اسرائیل کے آگے مغلوب ہوئے، اور انہوں نے پھر کبھی سر نہ اٹھایا۔ اور گدیون کے دنوں میں 40 برس تک اس ملک میں امن رہا۔ اور ساؤل کے بیٹے اشبوشت کی عمر 40 برس کی تھی جب وہ اسرائیل کا بادشاہ ہوا، اور اس نے 2 برس بادشاہی کی۔ لیکن یہودا کے گھرانے نے داؤد کی پیروی کی، اور آرامی اسرائیلیوں کے سامنے سے
بھاگے اور داؤد نے آرامیوں کے 700 رتھوں کے آدمی اور 40,000 سوار قتل کر ڈالے، اور ان کی فوج کے سردار سبک کو ایسا مارا کہ وہ وہیں مر گیا۔ اور 40 برس کے بعد یوں ہوا کہ ابی سالوم نے بادشاہ سے کہا، مجھے ذرا جانے دے کہ میں اپنی منت جو میں نے خداوند کے لیے مانی ہے حبرون میں پوری کروں۔ یواس 7 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 40 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام زبیحہ تھا جو بیرسبا کی تھی۔ 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا، اور میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آوارہ ہیں، اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا، اور ویران ملکوں کے ساتھ ملک مصر کو ویران کروں گا، اور اجڑے شہروں کے ساتھ اس کے شہر 40 برس تک اجاڑ رہیں گی، اور میں مصریوں کو قوموں میں پرگندہ اور مختلف ممالک میں تیتر بیتر کروں گا، اور میں ہی تم کو ملک مصر سے نکال لایا، اور 40 برس تک بیابان میں تمہاری رہبری کی، تاکہ تم اموریوں کے ملک پر قابض ہو جاؤ۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہت کی باتیں کہتا رہا۔ پس خدا نے منہ موڑ کر انہیں چھوڑ دیا کہ آسمانی فوج کو پوجیں۔ چنانچہ نبیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا تم نے بیابان میں 40 برس مجھ کو ذبیحے اور قربانیاں گزرانی؟ اس کے بعد انہوں نے بادشاہ کے لیے درخواست کی، اور خدا نے بنیامین کے قبیلے میں سے ایک شخص شاؤل کش کے بیٹے کو 40 برس کے لیے ان پر مقرر کیا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہارے ہاتھ کی کمائی میں برکت دیتا رہا ہے، اور اس بارے بیابان میں جو تمہارا چلنا پھرنا ہے وہ اسے جانتا ہے۔ ان 40 برسوں میں خداوند تمہارا خدا برابر تمہارے ساتھ رہا، اور تم کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ اور اس سارے تاریخ کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تمہارے خدا نے تم کو اس بیابان میں چلایا۔ جب اس نے خدا کے صندوق کا ذکر کیا تو وہ کرسی پر سے پشر کھا کر پھاٹک کے کنارے گرا، اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، اور وہ مر گیا، کیونکہ وہ بڈھا اور بھاری آدمی تھا۔ وہ 40 برس بنی اسرائیل کا قاضی رہا۔ پس حزائیل اس سے ملنے کو چلا، اور اس نے دمشق کی ہر نافس چیز میں سے 40 اونٹوں پر ہدیہ لدوا کر اپنے ساتھ لیا، اور آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تیرے بیٹے بن ہدد شاہ ارام نے مجھ کو تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں۔ لیکن اگلے حاکم جو مجھ سے پہلے تھے رعیت پر ایک بار تھے، اور علاوہ 40 مسکل چاندی کے روٹی اور میں ان سے لیتے تھے، بلکہ ان کے نوکر بھی لوگوں پر حکومت جتاتے تھے، لیکن میں نے خدا کے خوف کے سبب سے
ایسا نہ کیا، لیکن تو ان کی نہ ماننا، کیونکہ ان میں 40 شخص سے زیادہ اس کی گھاٹ میں ہیں، جنہوں نے لعنت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک اسے مار نہ ڈالیں نہ کھائیں گے نہ پئیں گے، اور اب وہ تیار ہیں صرف تیرے وعدے کا انتظار نہیں، کیونکہ بنی اسرائیل 40 برس تک بیابان میں پھرتے رہے جب تک ساری قوم یعنی سب جنگی مرد جو مصر سے نکلے تھے فنا نہ ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کی بات نہیں مانی تھی۔ ان ہی سے خداوند نے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان کو اس ملک کو دیکھنے بھی نہ دے گا جسے ہم کو دینے کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سے کھائی، اور جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔